غذائی حکمت اور طاقت بآواز ریاض الاسلام خان۔ ماسٹر شی ہینگ یی ایک قدیم غذائی حکمت کا انکشاف کر رہے ہیں، ایسی حکمت جسے ہر بزرگ کو وقت ختم ہونے سے پہلے جان لینا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں، زندگی کے آخری مرحلے پر چلنے والے بھائیوں اور بہنوں، ذرا غور سے سنیے۔ ایک خاموش زوال ہوتا ہے جو نہ دل سے شروع ہوتا ہے، نہ دماغ سے، اور نہ ہی روح سے، بلکہ ٹانگوں سے۔ سب سے پہلے ٹانگیں کمزور پڑتی ہیں۔ یہ محض عمر کا معاملہ نہیں ہے، یہ شعور، غذا اور انتخاب کا معاملہ ہے۔ دیکھیے، بڑھاپا آئینے میں نظر آنے سے شروع نہیں ہوتا، بڑھاپا جسم کی بنیاد یعنی ٹانگوں سے شروع ہوتا ہے۔ یہی ستون ہیں جنہوں نے آپ کو طوفانوں سے گزارا، رکاوٹوں سے اوپر اٹھایا اور آپ کو آپ کے خوابوں کی طرف لے کر چلے۔ لیکن جب یہی ٹانگیں کانپنے لگیں، جب تھوڑا سا چلنے کے بعد درد ہونے لگے، جب کرسی سے اٹھنا پہاڑ سر کرنے جیسا محسوس ہو، تو یہی وہ لمحہ ہے، یہی وہ وارننگ ہے۔ جس لمحے آپ اپنی ٹانگوں کو کھونے لگتے ہیں، اسی لمحے آپ زندگی کے سب سے قیمتی تحفے تک رسائی کھونے لگتے ہیں۔ حرکت، آزادی، موجودگی اور طاقت۔ افسوس کہ اکثر لوگ اس اشارے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ بہت دیر ہو جاتی ہے۔ لیکن میں آج آپ کے پاس خوف پھیلانے نہیں آیا، میں آپ کو آپ کی طاقت یاد دلانے آیا ہوں۔ آپ کے اندر یہ قوت موجود ہے کہ آپ خود کو دوبارہ مضبوط کریں، خود کو غذا دیں اور دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں، چاہے آپ کی عمر کچھ بھی ہو، 70 کے بعد بھی، 80 کے بعد بھی۔ جی ہاں، آپ کی ٹانگیں دوبارہ مضبوط ہو سکتی ہیں، آپ کے قدم دوبارہ ہلکے اور آسان محسوس ہو سکتے ہیں، آپ کی حرکات میں پھر سے وقار آ سکتا ہے۔ لیکن یہ طاقت صرف ارادے سے نہیں آئے گی، اسے اندر سے غذا دینی ہوگی، گہرائی سے، دانائی کے ساتھ اور روزانہ۔ اس لیے آج میں آپ کے لیے ایک نہایت اہم پیغام لایا ہوں، ایسا پیغام جو آپ کی روزمرہ زندگی، آپ کی آئندہ صحت اور آپ کے آخری برسوں کو بدل سکتا ہے۔ زمین کی طرف سے عطا کردہ 3 مقدس غذائیں ہیں، نہ گولیاں، نہ مصنوعی چیزیں، نہ خفیہ نسخے، بلکہ قدرت کے سادہ مگر طاقتور تحفے جو اندر سے آپ کی ٹانگوں کو دوبارہ تعمیر کرتے ہیں۔ یہ غذائیں محض ایندھن نہیں، یہ دوا ہیں، اور جب نیت کے ساتھ استعمال کی جائیں تو یہ آپ کی طاقت جگا دیتی ہیں، خون کی گردش بہتر کرتی ہیں، پٹھوں کو ڈھال کی طرح مضبوط رکھتی ہیں۔ آئیے پہلی غذا سے آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، چقندر، بیٹ روٹ انگلش میں، خون کو حرکت دینے والا، جنگجوؤں کی جڑ، برداشت کی غذا۔ سادہ سا چقندر بڑھاپے میں ٹانگوں کے لیے ایک خزانہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چقندر نائٹریٹ سے بھرپور ہوتا ہے، قدرتی اجزاء جو خاص طور پر ٹانگوں میں خون کی روانی بڑھاتے ہیں۔
خون ہی زندگی ہے۔ اگر خون کی گردش مضبوط نہ ہو تو ٹانگوں کے نیچے پٹھے ایسے بھوکے ہو جاتے ہیں جیسے آگ کے بغیر آکسیجن۔ جیسے آگ بغیر آکسیجن کے، معاف کیجیے گا، وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں اور اینٹھن اور تھکن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ چقندر کھاتے ہیں تو خون کی نالیاں کھلتی ہیں، آکسیجن دوڑ پڑتی ہے اور ٹانگوں میں نئی جان آ جاتی ہے۔ اکثر بزرگ مجھ سے پوچھتے ہیں، ماسٹر میری ٹانگیں بھاری، تھکی ہوئی یا ٹھنڈی کیوں محسوس ہوتی ہیں؟ میں جواب دیتا ہوں، کیونکہ خون وہاں تک نہیں پہنچ رہا۔ روزانہ چقندر کا رس پینا یا ابالا ہوا چقندر کھانا ایسا ہے جیسے ٹانگوں کے لیے توانائی کے دروازے کھول دینا۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ جو بزرگ چقندر استعمال کرتے ہیں وہ تیز چلتے ہیں، سیڑھیاں آسانی سے چڑھتے ہیں اور حتیٰ کہ زیادہ واضح سوچتے ہیں، کیونکہ جو خون ٹانگوں تک جاتا ہے وہ دماغ تک بھی جاتا ہے۔ شاولین روایت میں چقندر کو وہ جڑ کہا جاتا ہے جو جنگجو کے راستے کو بیدار کرتی ہے۔ اس کی خاموش طاقت کو نظر انداز نہ کیجیے۔ ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں کہ اس کی خاموش طاقت کو نظر انداز نہ کیجیے۔ نمبر 2، دالیں پٹھوں کی محافظ۔ چھوٹی چیزوں میں چھپی طاقت کو کم نہ سمجھیے۔ چھوٹی سی دال جسے اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے، قدرتی طور پر پروٹین، آئرن اور میگنیشیم کا ایک مکمل خزانہ ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، جسم خاص طور پر ٹانگوں کے پٹھوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ہم اسے صاف نباتاتی پروٹین فراہم نہ کریں تو کمزوری بڑھتی جاتی ہے۔ دالیں بزرگوں کے لیے ایک نعمت ہیں۔ یہ ہاضمے کے لیے نرم ہیں مگر غذائیت میں طاقتور ہیں۔ ایک پیالی دال اس بیماری کو روک سکتی ہے جسے سائنس سارکوپینیا کہتی ہے، یعنی عمر کے ساتھ پٹھوں کا ختم ہونا۔ یہی بیماری گرنے، ہڈی ٹوٹنے اور حتیٰ کہ قبل از وقت موت کا سبب بنتی ہے۔ جب آپ دال کھاتے ہیں تو آپ صرف بھوک نہیں مٹا رہے ہوتے۔ آپ اپنی رانوں، پنڈلیوں اور گھٹنوں کے گرد ایک حفاظتی دیوار بنا رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے توازن کو محفوظ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی خود مختاری کو بچا رہے ہوتے ہیں، اور ایک گہری حقیقت یہ ہے کہ مضبوط جسم مضبوط ذہن کو سہارا دیتا ہے۔ اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پڑھنا، یہ سب دماغ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں، قابل ہیں اور توانائی سے بھرپور ہیں۔ اگر آپ آخری برسوں میں بھی وقار کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتے ہیں تو دالوں کو اپنی ہفتہ وار عادت بنا لیجیے۔ شکر گزاری کے ساتھ کھائیے، یہ جانتے ہوئے کھائیے کہ آپ کمزوری کے بجائے طاقت کا انتخاب کر رہے ہیں۔ نمبر 3، شکر قندی توانائی دینے والی
اب ہم ٹانگوں کے تیسرے عظیم محافظ تک پہنچتے ہیں، شکرقندی۔ یہ نہ صرف لذیذ اور زمین سے جڑی ہوئی غذا ہے، بلکہ پیچیدہ کاربوہائیڈریٹس اور وٹامن سی کا مکمل ذریعہ بھی ہے، جو توانائیوں اور پٹھوں کی طاقت کی بحالی کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ 65 سال کے بعد تھکن مستقل مہمان بن جاتی ہے۔ آپ تھکے ہوئے جاگتے ہیں، آپ پہلے سے زیادہ بیٹھنے لگتے ہیں، آپ خود سے کہتے ہیں کل چلوں گا، مگر وہ کل کبھی نہیں آتا۔ شکرقندی وہ بجھی ہوئی چنگاری واپس لاتی ہے۔ یہ توانائی آہستہ اور مسلسل غذائی یہ توانائی آہستہ اور مسلسل خارج کرتی ہے، چینی کی طرح نہیں جو فوراً جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کو چلنے، حرکت کرنے، کھنچاؤ کرنے، باغبانی کرنے، ناچنے اور جینے کی طاقت دیتی ہے۔ یہ پوٹاشیم سے بھرپور ہے، ایسا معدنی جز جو ٹانگوں کی اینٹھن روکتا ہے، نمک کا توازن برقرار رکھتا ہے اور اعصاب کو درست انداز میں کام کرنے دیتا ہے۔ یہ پوٹاشیم سے بھرپور ہے۔ ایسا معدنی جز جو ٹانگوں کی اینٹھن روکتا ہے، نمک کا توازن برقرار رکھتا ہے اور اعصاب کو درست انداز میں کام کرنے دیتا ہے۔ بزرگوں کے لیے ٹانگوں کی اینٹھن عذاب بن جاتی ہے، اچانک دردناک اور تھکا دینے والی، لیکن جب ہم جسم میں پوٹاشیم درست مقدار میں کر رہے ہوتے ہیں بزرگوں کے لیے ٹانگوں کی اینٹھن عذاب بن سکتی ہے، اچانک دردناک اور تھکا دینے والی، لیکن جب جسم میں پوٹاشیم درست مقدار میں ہو تو اینٹھن بادلوں کی طرح چھٹ جاتی ہے۔ باقی حصہ دوم میں ملاحظہ فرمائیے۔ شکریہ۔